وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کلام میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب ذوالجلال کی یہ بات سورہ الروم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے وہ ذات کہ جس نے تخلیق کو، مخلوق کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دوبارہ بنائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو جاؤ گے اور تم سب اس کی طرف لوٹو گے۔ یعنی یہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کے سارے نظام کو وہ ایک دفعہ تلپٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، پھر دوبارہ جہان سجایا جائے گا ایک نئے انداز کا، اور اس جہان کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اس کی تفصیلات قرآن حکیم کی مختلف آیات میں بکھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول مبارک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ بھی اسی کی وضاحت اور اسی کی تشریح کے طور پر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، انسانوں کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، بالکل اس طرح کہ جیسے کسی لوہے کے ٹکڑے کو یا لوہے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد اس لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انسانوں کے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم دلوں کا زنگ کیسے اتار سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ تم سب نے بالآخر اس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آج ہم تلاوت قرآن کے بارے میں نہیں بلکہ اس دوسری بات کی طرف غور کرتے ہیں اور اس پر سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کی بڑی عنایت ہے ہم مسلمانوں پر کہ جب کوئی غیر مسلم یا اللہ پر یقین نہ رکھنے والا موت کا لفظ سنتا ہے تو فوراً ایک طرح کی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، اس کے اعضاء مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی توانائیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر مایوسی کا، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ مومن کو موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا جب بھی وہ موت کا ذکر پڑتا ہے، یا دنیا کے خاتمے کا اور آخرت میں دوبارہ ایک نیا جہان ظاہر ہونے کے بارے میں پڑھتا ہے، قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں، تو اس کا طرز فکر، اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا سوچنے کا انداز بالکل اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی آفیسر کو
ایک بہت ہی اہم کام سپرد کیا جائے، کوئی ایک اہم کام اس آفیسر کو سپرد کرنے کے بعد اسے کہہ دیا جائے کہ فلاں دن تمہاری ملاقات تمہارے باس سے ہوگی، تمہارے ادارے کے سربراہ سے ہوگی، یا جس کے ماتحت تم کام کر رہے ہو فلاں دن اس کی ملاقات کا وقت ہے، اور اس ملاقات میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں مزید ترقی دی جائے یا تمہیں اس نوکری سے خارج کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے، تمہیں ترقی دے کر انعام و اکرام سے نوازا جائے یا تمہاری کارکردگی کی خرابیاں دیکھ کر تمہیں کسی سزا اور پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو وہ آفیسر جیسے جیسے اس پیشی کے بارے میں سوچتا ہے یا اسے خبر ملتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے، ہاتھ پاؤں توڑ کے اور چھوڑ کے بیٹھ جانے کے بجائے مسلسل اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تیزی سے اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس بات کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ میری پیشی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا اب اس کی مجھے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ پھر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، خود بھی کوشش کرتا ہے، اپنے اسباب تلاش کرتا ہے، اپنے احباب کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، مشورے کرتا ہے، جہاں سے بھی اسے کوئی سہارا ملتا ہے اپنے کام کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے لیے، وہ اپنے اس کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے لگ جاتا ہے اس کے لیے۔ جیسے جیسے اس کی پیشی کا دن قریب آتا ہے اس کی محنت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی آخری ایام تو پھر اس طرح کے گزرتے ہیں کہ دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر تو وہ نیند اور کھانا پینا بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ جناب اب تو مجھے بہت جلد اپنے باس کے سامنے جانا ہے، اور جو ذمہ داری اس نے میرے ذمہ لگا رکھی تھی، جو کام میرے ذمہ لگا رکھا تھا، اب اس کام کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے زمین آسمان کا فرق ہے ایک مومن کے تصور میں کہ جب وہ موت کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایک غیر مومن کے تصور میں کہ جب وہ موت کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک دنیا دار آدمی، دنیا دار سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جسے آخرت کے بارے میں کوئی خاص خیال نہیں ہے، وہ اس کو اگر سمجھتا بھی ہے تو محض ایک روا روی کے انداز میں، یا گھر میں سن رکھا ہے، لوگوں سے سن رکھا ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، لیکن اسے کوئی خاص فکر نہیں ہوتی۔ تو جب اسے کسی موت کا یا قیامت کا، بھونچال کا، زلزلے کا، جنگ کا، مصیبت کا، شہر کے خاتمے کا جب اسے علم ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ اپنا کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیا کام کرنا، اب تو ملک نے تباہ ہو جانا ہے، اب تو قصہ ختم ہو جانے والا ہے۔ جبکہ ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی، اس کی توانائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس طالب علم کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کا امتحان بالکل قریب ہو، اور جیسے جیسے اس کا پیپر قریب آتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی محنت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ تم موت کو یاد کرنے کے بعد ہمتیں توڑ جاؤ، مایوسی کا شکار ہو جاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو کر سارے کام چھوڑ بیٹھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم موت کو یاد کرو گے تو پھر اپنے اوپر جو لگائی جانے والی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں تم سوچو گے، اور جب اس کے بارے میں سوچو گے تو پھر خود بخود میرا ایمان اور آپ کا ایمان یہ بتائے گا کہ جناب وہاں تو باس نے پوچھنا ہے، وہاں تو جو پیشی ہے اس میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی وہ جو تمہارے ذمے کام لگایا گیا تھا کیا ہوا، اس کا کیا کیا تم نے اس کے بارے میں۔ اگر میری رپورٹ بہت اچھی ہے، میری کارکردگی کی شہادتیں اس کے اندر بہت اچھی ہیں، اور میں مختلف قسم کے ایویڈنس کے ذریعے سے ظاہر کر دوں گا، وہاں پر کامیاب ہو جاؤں گا بتانے میں کہ اے اللہ، اے میرے باس، اے میرے مولا، یہ کام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے دیکھو میں نے یہ اور یہ اور یہ کاروائیاں کی تھیں، اس میں اتنی کامیابیاں مجھے مل گئیں، اور یہاں جہاں مجھے کچھ مشکل اور کچھ پرابلمز تھے لیکن میں نے اپنے طور پر پورا زور لگایا تھا، جو تو نے مجھے صلاحیت دے رکھی تھی، دماغ کی، ہاتھ پاؤں کی، چلنے پھرنے کی، سوچنے سمجھنے کی، مشورہ کرنے کی،
ساری میں نے کوششیں کر دی اور میں نے اس کام کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو اور ہمیں نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ اس کا ایک نیچرل انداز بھی بنا رکھا ہے، ایک نیچرل انداز بھی اس کا بنا رکھا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی بعض صلاحیتیں اگرچہ کم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جوانی میں آدمی سوتا ہے تو بعض اوقات گھنٹوں سویا رہتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آدھی رات کے بعد آنکھ کھل رہی ہے، تہائی رات کے بعد آنکھ کھل رہی ہے، 2-3 گھنٹے سو لیا آنکھ کھل گئی دوبارہ۔ یہ جو بار بار آنکھ کا کھل جانا اور نیند کا مختصر ہو جانا، کھانے پینے کا کم ہو جانا، کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اب تمہیں اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اب جو زندگی میں کام نہیں کر پا رہے یا کر پائے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیند کو کم کر دیا ہے تاکہ وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو اب پورا کر لو۔ وہ جو کھانے پینے اور بھاگ دوڑ اور سیر سپاٹا اور اس میں تم لگے رہتے تھے، اب وہ توجہ اور دلچسپیاں بھی کم ہو گئی ہیں، اب سارا کا سارا زور اس کام میں لگانا ہے کہ اب تو پیشی کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے اس میں جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کے کاموں کی رفتار، ان کے سوچنے کے انداز، ان کی جدوجہد کا مرکز، اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے بہت ساری نمازیں انسان کی قضا ہو گئی، اب اس عمر میں جب آدمی کو نیند اس کی کم ہو گئی ہے تب وہ عام 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی شروع کر دیتا ہے، نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اب مصروفیتیں کم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ چلو اب کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ اس سے پہلے کبھی دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ملنے ملانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرصتیں کم کر کے، کاموں کی ذمہ داریاں کم کر کے اب یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں گھوم پھر کے دیکھو کہاں 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کو جا کے ملاؤ، ان کی صلح کرواؤ۔ کہاں 2 بہنوں میں آپس میں ناچاکی ہے، جاؤ وہاں جا کے، تم بڑے ہو، خاندان کے بزرگ ہو، وہ تمہاری بات مانیں گے، تمہارا احترام کریں گے۔ اب بزرگوں کے یہ والے کام شروع ہو جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے یہ والے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام اس پیشی کی در حقیقت تیاری کے مختلف انداز ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ لوگوں تم اپنے دلوں کے زنگ دور کرو، اور دلوں کے زنگ دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیشی کے دن کو قریب سمجھ کے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔